الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اس ساری کائنات کو چلاتا ہے، جس کے قبض قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس نے میری اور آپ کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، میری اور آپ کی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ بتانے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ الصلاۃ کو بھیجتا رہا۔ ان نبیوں کی سلسلے کی آخری کڑی امام الانبیاء محو کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر اللہ رب العالمین لاکھوں لاکھ سلام بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرے غیور اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 153 آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ رب العالمین اس بات کا اعلان کرتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم غمزدہ مت ہو، تم پریشان مت ہو اور تم غمزدہ مت ہو۔ انتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہو، وہ ایمان جو ایمان اسلام مطالبہ کرتا ہے، اگر وہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے تو اس آیت کے مصداق میں اور آپ ہو سکتے ہیں۔ حضرات، میں آج جس موضوع کے تحت انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں، حالات کے تناظر میں جو حالات میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، خصوصاً ہمارے ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ حضرات، آج جو حالات رونما ہو چکے ہیں، ملک اور بیرون ممالک کے مختلف حالات کو میں اور آپ دیکھتے ہیں، خصوصاً جس ملک میں میں اور آپ سانس لیتے ہیں، اس ملک کے حالات بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی خبر مجھے اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اتنے سنگین حالات میں، اتنے خطرناک حالات میں افسوس اس بات پر ہوتا ہے، شرم اس بات پر آتی ہے کہ مساجد خالی دکھائی دیتے ہیں، مسجدیں ویران پڑی دکھائی دیتی ہیں۔ ابھی جو رمضان مجھ سے اور آپ سے رخصت ہوا، مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتا گیا کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے میں آیا تھا، میں جا رہا ہوں، کیا تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری مسجدیں اتنے سنگین حالات میں بھی ویران ہیں۔ کہیں ہماری ماں بہنوں کے سروں کا دوپٹہ اتارنے کی بات ہوتی ہے، تو کہیں ہمارے نوجوانوں کی نوکری سے نکالنے کی بات ہوتی ہے،
کہیں ہمارے مسلمانوں کو ریزرویشن کو کینسل کرنے کی بات ہوتی ہے، کہیں ہمارے مسلمانوں کے علم اور مسلمانوں کے مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں ان مدارس کی کتابوں اور اس کے نصاب کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے۔ ایسے سنگین حالات میں مجھے اور آپ کو اللہ کے دامن کو تھامنے کے بجائے، اللہ کے رسوئی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے کے بجائے، للہ واحد کے دربار میں آ کر اپنے مقدس ماتم کو جھکاتے ہوئے، صبح سے شام تک مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے، 5 وقت کی نمازوں سے مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے اپنے زندگی کو پرنور کرنے کے بجائے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اتنے سنگین حالات میں بھی میں اور آپ ظلم کی چکی میں پسے جاتے ہوئے حالات کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے مسلمان بہنوں کی عزتوں کی کھلواڑ ہوتے ہوئے حالات کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے مسلمان بے گناہ نوجوانوں کو جیلوں کے حوالے کرتے ہوئے حالات کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن میں اور آپ مسجدوں کو ویران کرتے بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی مجھے اور آپ کو کہ اتنے سنگین حالات میرے اور آپ کے اوپر؟ اور جو آگ لگی ہے شمالی ہند کے اندر، ہندوستان کا ایک حصہ انگار کی بھٹی میں پیسے جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے۔ کئی صوبے ہندوستان کے اندر جہاں کے مدارسوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، جہاں کی مسجدوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، کہیں کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں سے اذان کی آوازوں کو بند کر دیا جائے، کہیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کا برقع اتار دیا جائے۔ کیا ایسی حالات میں بھی مجھے اور آپ کو بیداری کا وقت نہیں آیا؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ حالات ہمارے پاس نہیں آئیں گے؟ کیا یہ غفلت میں میں اور آپ ابھی سو رہے ہیں کہ وہ ملک کے کسی اور حصے میں ہے وہاں ہو رہا یا نہیں ہوگا؟ یاد رکھنا، الکفر ملت واحدہ، تمام کافر ایک ہیں، تمام کافر ایک ہیں، تمام غیر ایک ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک خدا کو ماننے والا مسلمان مسلکوں میں جماعتوں میں بٹ چکا ہے، 3 کروڑ معبودوں کی عبادت کرنے والے ایک ہو چکے ہیں، وہ سب ایک پلیٹ فارم پر قائم دکھائی دے رہے ہیں، وہ سب ہم کو ختم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں، اور ہم یہ ہے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ ایسی حالات میں بھی ایک نہیں ہو رہے ہیں۔ لہذا حضرات، ایسے نازک حالات میں چند ہدایات جو آپ کے حوالے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو یہ مان کر چلنا ہے کہ ملک کے بگڑتے حالات میں، ملک کے ان سنگین حالات میں، ملک کے ان خطرناک حالات میں ہم کسی اور کو دوشی نہیں، خود کو دوشی بنانا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی بات، ہم اس کے مجرم ہیں۔ ہم سب سے پہلے بات مان کر چلو کہ ہم دوشی ہیں اس کے۔ ہم کسی اور کو دوشی نہ بنائیں، ہم کسی اور پر الزام نہ اٹھائیں، کسی اور کی جانب انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ میری اور آپ کی زندگی کہاں تک پرفیکٹ چل رہی ہے، میں اور آپ اپنی لائف میں کہاں تک صحیح زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا میری اور آپ کی زندگی کتاب اللہ و کتاب سنت رسول کے مطابق ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر ظلم کی چکی میں پیسے جانا پڑے گا نا، جب مارا جائے گا نا، پیٹا جائے گا نا، عزتوں کا کھلواڑ کیا جائے گا نا، پھر ہم نہیں ہو، ہم قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے تو یقیناً ایسے سارے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔ تو سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو اس حالات میں اپنانے کی ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کی آج ملک کے اندر سخت ضرورت ہے۔ آج اپنا بہترین فیوچر بنانا چاہتے ہو، ملک کے اندر اپنا بہترین مستقبل اور روشن مستقبل بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اچھے کیریکٹر کو پیدا کرو، گڈ کیریکٹر پیدا کرو، اچھے اخلاق پیدا کرو۔ کیا میرے بھائیو، یہاں پر جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا میری اور آپ کی زندگی میں صبح سے شام تک میں اور آپ کتنے غیر مسلموں کے ساتھ بات نہیں کرتے؟ کتنے غیر مسلموں سے میرا اور آپ کا بزنس لین دین ہے؟ گھر کے آزو بازو، دکان کے آزو بازو، بس میں آزو بازو، جرنی میں ادھر ادھر جہاں بھی جاؤ غیر مسلموں کے ساتھ میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے۔ بتاؤ کتنے غیر مسلم میرے اور آپ کے اخلاق سے اسلام کو جانتے ہیں؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے احباب میں کہ میں ایسا ہوں کہ میرے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کو جاننا چاہتا ہے؟
آج اخلاق سے اتنے خطرناک دور ہو چکے ہیں میں اور آپ کہ غیر مسلم بھی مسلمانوں سے پناہ مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر بھیجا گیا، جن مقاصد کے ساتھ بھیجا گیا سب سے پہلا مقصد تھا توحید کو عام کیا جائے، اسلام کو عام کیا جائے، لاکھوں معبودان باطلہ کے سامنے جھکتی ہوئی انسانیت کو ایک اللہ کے سامنے جھکایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کے بعد ایک اور مقصد بتاتے ہوئے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میرے بھیجنے کا ایک اور بھی مقصد ہے، وہ ہے اچھے اخلاق کو میں مکمل کروں۔ جتنے بھی انبیاء زمین پر تمام نبیوں کی دعوت توحید تھی، توحید کے بعد دوسرا کام نبیوں کا تھا تو وہ اچھے اخلاق کو عام کرنا تھا۔ ان اچھے اخلاق کو نبی مکمل کرتے گئے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہ جو آخری کڑی باقی تھی اخلاق کی، ان آخری کڑی کو اللہ کے نبی نے مکمل کر کر چلے گئے۔ آج نبی کے اخلاق کو اگر میں بتاتا جاؤں وقت برابر نہیں ہوگا، میں اور آپ جانتے ہیں جمعہ کا وقت بڑا قلیل ہوتا ہے۔ اس موقع پر مجھے اور آپ کو، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں نبی کے اخلاق کیا ہوا کرتے تھے، نبی کے عادات کیا ہوا کرتے تھے۔ ارے میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ جوانی کی عمر جانتے ہو، جوانی کی عمر اختیار کیے ہوئے ہو، نبی کی جوانی کو دیکھ لو۔ نوجوانی کی عمر میں نبی جبکہ نبی بنائے نہیں گئے تھے، کیا آپ جانتے ہیں 40 سال کی عمر تک اللہ کے نبی کو اس بات کی بھی اطلاع نہیں تھی کہ آپ نبی بنائے جائیں گے۔ اس عمر میں اللہ کے نبی کی 40 سال کی عمر، دوستو اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے 40 سال امت کے لیے نمونہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی اخلاق پر پیمر تھی، اخلاق کا نمونہ تھی۔ ارے اللہ کے نبی جس گلی سے جاتے کہتے تھے کہ دیکھو سچا انسان جاتا ہے، جس راستے سے جاتے کہتے دیکھو دیکھو امانت دار انسان جاتا ہے، دیتے کہتے تھے کہ دیکھو ایک شریف انسان جاتا ہے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی بننے سے پہلے جب اللہ کے نبی کہیں سے گزرتے وہاں پر قریشی سردار بیٹھے ہوئے رہتے، اللہ کے نبی سے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے اخلاق اور آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ سردار بھی اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔ جوانی کی عمر میں اے نوجوانوں اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو۔ آج امت بہت پریشان ہے، نوجوانوں کی جوانی کا سوال ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو اسلام کے لیے صرف نہیں کر سکتے، قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب چکانا پڑے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج ہماری زبانیں گندی ہیں، آج ہم جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے زمین پر سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان بولتا دکھائی دیتا ہے۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا، لیکن آج زمین پر سب سے زیادہ جھوٹ، وعدہ خلاف، دھوکے بازی مسلمان کرتا دکھائی دیتا ہے۔ مسلمان حرام خوری میں نہیں جاتا، لیکن آج سب سے زیادہ حرام کی کمائی کھانے والے مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ افسوس ہے وڈی پر پیسہ پھرانے والے ہماری نمازوں میں، ہماری مسجدوں میں ہمارے درمیان رہنے والے ہوتے ہیں، جو پیسہ دے کر لوگوں کو وڈی پر کھلاتے ہو۔ یاد رکھو وڈی پر دینے والوں، وڈی پر لینے والوں، سن لو، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تم اگر وڈی پر پیسہ گھماتے ہو، انٹرسٹ پر پیسہ گھماتے ہو، تم گویا اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہو۔ معمولی بات ہے اللہ سے جنگ کرنا، کتنی بڑی بات ہے۔ جو بھی انٹرسٹ کا وغیرہ کرتا ہے، یاد رکھو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور سود خور اور اس کے علاوہ حرام خور جو دوسرے قسم کی عادتوں سے حرام کی کمائی کھاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، اسی وجہ سے اثر نہیں ہے کہ ہم حرام کا کھاتے ہیں۔ ہمارا لقمہ حرام ہے، ہمارا لباس حرام ہے، ہمارا چلنا پھرنا حرام ہے، ہماری گاڑی کا پیٹرول بھی حرام کے پیسوں سے ہے، تو بتاؤ ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہاتھ تو اٹھاتے ہیں، ہاتھ تو اٹھاتے ہیں،
میرے نوجوانوں بات آئی تو ہاتھ اٹھانے کی ایک سن لو. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرنے سے یہ ظالم حکمران اتر جائیں گے. نہیں نہیں, ہمارا نوجوان صبح 10-11 بجے اپنے بستر سے اٹھتا ہے. جو دشمن اسلام کو مٹانا چاہتا ہے ان کے بچے 3:30 بجے صبح اٹھ کر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے. بتاؤ ہم اپنے بستروں سے کتنی بجے اٹھتے ہیں؟ ہم ہمارے بستروں سے فجر ہونے کے بعد اٹھتے ہیں. ہمارے نوجوان, ہمارے بچوں کو ہم نماز ہونے کے بعد اٹھاتے ہیں. شرم کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو. جو دشمن ہمیں مٹانا چاہتا ہے زمین سے, جو دشمن اسلام کو مٹانا چاہتا ہے, اسلام کے نام لیوا کو مٹانا چاہتا ہے, وہ دشمن اپنے بچوں کو صبح 3:30 بجے اٹھا کر تیاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تم کو اٹھنا ہے. وہ لوگ اٹھتے ہیں, تیاری کرتے ہیں. ہم کیا تیاری کرتے ہیں؟ اٹھتے ہیں تو ہم بریانی کی تیاری کرتے ہیں, کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں. حلیم کہاں اچھا ملتا یہ ہمیں معلوم ہے. پکوان اچھا کون سا پکاجی کرتا یہ ہمیں معلوم ہے. بریانی کون سے ہوٹل میں اچھی ملتی ہے ہمیں معلوم ہے. اسی پر ہم نے 70 سال گزار دیے ہیں. دوستو, میری اور آپ کی زندگی, اور ہم نے ہندوستان کی آزادی کے بعد سے 70 سال میری اور آپ کی زندگی کے اسی میں گزر گئے کہ مسلمان کھانے کے اعتبار سے مشہور ہو چکا ہے ملک کے اندر, لیکن تعلیمی اعتبار سے مسلمان مشہور نہیں ہو سکا. تعلیس اخلاق کے اعتبار سے مسلمان مشہور نہیں ہو سکا. اللہ اور اس کے رسول کا محبوب انسان مسلمان نہیں ہو سکا. ہو سکا ہے تو دنیا کا بہترین پکوان کرنے والا, بہترین کھانے والی قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے. نعوذ باللہ. آج وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے, اخلاقی جوہر سے تیار کرو. اپنے آفس کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنے دکان کے اندر, اپنے آس پاس رہنے والوں کے پاس اپنے گڈ کیریکٹر کا ثبوت دو. سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. توحید کے بعد سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. ملک کے بدلتے حالات میں دشمنان اسلام کے دلوں میں جو غیر مسلم ہیں وہ لوگ غیر مسلم اپنے آس پاس رہنے والے جو نارمل رہنے والے ہندو ہیں ان کے دلوں میں نفرت بٹھانے سے پہلے تم اسلام کی محبت بٹھا دو. وہ لوگ نفرت بٹھائیں گے, ابھی ان کے دل خالی ہے نفرت اور محبت سے. اس جگہ خالی جگہ میں اگر ہم محبت بیٹھائیں گے تو نفرت نہیں بیٹھ سکتی. نفرت بیٹھنے کے بعد اگر محبت بٹھانا چاہو گے تو جگہ باقی نہیں رہے گی. اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا دوستو, آج سب سے پہلے اچھے اخلاق کو اپنانا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا جنت میں لوگ سب سے زیادہ کس سے جائیں گے, کون سے عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اللہ, اللہ کا ڈر, و حسن الخلق. حسن الخلق, پہلی چیز اللہ کا ڈر, تقوی ہونا چاہیے. دوسری چیز اخلاق, اچھے اخلاق ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی سے پھر پوچھنے والوں نے پوچھا سب سے زیادہ جہنم میں کس سے جائیں گے, کون سے عمل سے جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا. شرک کی بات نہیں, شرک کے بغیر میں مسلمانوں کی بات کہتا ہوں. سب سے زیادہ انسان توحید قبول کرنے کے بعد بھی اگر جہنم میں سب سے زیادہ جاتا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی زبان کے غلط استعمال سے. پہلی چیز زبان کا غلط استعمال, اور دوسری چیز اس کے شرمگاہ کا غلط استعمال. شرمگاہ کا غلط استعمال اور زبان کے غلط استعمال اسے جہنم میں لے جائے گا. دوستو, میں اور آپ کیا نہیں دیکھتے کرونا نے کیسے کیسے لوگوں کو لے کر چلا گیا بھائی. کیا جوان, کیا بچہ, کیا بوڑھا, کیا عورت, کیا مرد, کسی کو کب آیا دبوچ لے چلا گیا. اور آج دیکھ رہے ہیں آپ گزشتہ 1.5-2 مہینے سے نوجوانوں کو اچانک ہارٹ اٹیک آتا اور چلے جاتے ہیں, بس 2-4 گھنٹے کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ وبا بھی چل رہی ہے مسلسل, ہم دیکھ رہے کہ دیکھو موت کوئی وقت نہیں کہ کب آئے گی. لہذا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. اپنے زبان سے بولو تو سچی بات بولو, جھوٹی بات نہ بولو, جھوٹے وعدے مت کرو, سامنے والوں کو گالی گلوچ مت دو. یاد رکھو دوستو, اگر آپ جوانی کی بات کرتے ہو, نبی کو دیکھو جوانی میں کیسے تھے. اگر آپ شوہر کی بات کرتے ہو, عائشہ کے شوہر کو دیکھو, خدیجہ کے شوہر کو دیکھو کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے. اگر آپ باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو, فاطمہ کے باپ کو دیکھو اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے تھے اخلاق کے اعتبار سے. یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے فرینڈ سرکل کو فرینڈ سرکل میں رہنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے فرینڈ سرکل میں کیسے رہنا, جیسے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ رہا کرتے تھے.
ارے نبی مذاق بھی کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، ہنساتے بھی تھے، لیکن ہر چیز لمٹ میں ہوا کرتی تھی. جھوٹ کے ذریعے نہیں، جھوٹے مذاق کے ذریعے نہیں، جھوٹے وعدے کے ذریعے نہیں، جھوٹے باتوں کے ذریعے نہیں، سامنے والوں کی عزت کا کھلواڑ کرتے ہوئے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تو بتاؤ دوستو، میری اور آپ کی زندگی میں ہم نبی کو کہاں تک آئیڈیل مانتے ہیں؟ کہاں تک آئیڈیل مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک قدم قدم ہمارے لیے نشان شمع راہ بتا کر روشنی کی طرح ہمیں بتاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ میں اور آپ اس پر اپناتے نہیں. اور اس کے بعد دوستو، جب زبان کی حفاظت کی بات آئی تو یاد رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، اور اپنے گھر کے بچے، لڑکے اور لڑکیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ماں باپ کے ذمہ ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے. اپنی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے والا لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، اس کی بہتر سے بہتر تربیت کرو. کیا آپ نہیں دیکھتے ان بدلتے حالات نے یہ سلگتی ہوئی آگ جو ہندوستان کے ایک حصے سے آج یہاں تک آ پہنچی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کر محبت کے نام کے جال میں پھنسا کر آج کئی مسلمان بہنیں، تقریباً آپ کو بتاؤں اس مہینے کے اندر جو گزشتہ مہینہ ہوا اپریل کے اندر تقریباً 8 لاکھ مسلمان بہنیں ہیں، 8 لاکھ مسلمان بہنیں ہیں جو ہندوستان کے اندر رجسٹر آفس میں اپنا نام لکھوائی ہے غیر مسلموں سے شادی کرنے کے لیے. یہ بھی ایک جال ہے، یہ بھی ایک پالیسی ہے ان لوگوں کی. بتاؤ دوستو، یہ پالیسی قدیم نہیں. ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، یہ یہودیوں کی سازش اپناتے ہیں لوگ. وہ کیوں آپ کو بتاؤں. مصر کے اندر یہودی ایک سازش چلائے تھے کہ ایک لڑکی کو اچھی طرح پڑھا کر، بہترین پڑھا کر اسے مصر بھیجا جائے. وہاں کے ایک مسلمان سے محبت کر کر شادی کرے گی. وہاں وہ ایک لڑکا لڑکی کو جنم دے گی. اس کے بعد وہ لڑکی کو نانی والے یہودی اسرائیل لے کر چلے جاتے ہیں. وہاں اس کی تربیت کرتے ہیں، وہاں اس کی پرورش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو لے کر فوجی بناتے ہیں، کمانڈر بناتے ہیں. اسے لا کر پھر مصر میں چھوڑتے ہیں. کیوں کیا گیا یہ کام؟ مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا، مسلمانوں کی سربلندی کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا. آج وہی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. آج ہماری مسلمان بہنوں کے پیٹ سے، آج ہماری مسلمان بہنوں کی کوکھ سے وہ لوگ اپنی اولاد کو جنم دینا چاہتے ہیں. اگر آج بھی ہم غفلت کی نیند میں ہماری نوجوان بہنوں کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت نہیں کریں گے، بعید نہیں ہے دوستو وہ ملک، وہ ایام بھی یاد کرو آپ، وہ دن بھی یاد کرو آپ. مسلمان جب 800 سال 400 سال حکومت کیے ہوئے تھے، تاتاریوں کا دور آیا، مسلمان ایسا بزدل ہو چکا تھا. آج جیسے بزدل ہو چکے ہیں میں اور آپ آج بزدل ہو چکے ہیں. دوستو آج بھی اللہ کی مدد میرے اور آپ کے ساتھ ہے. اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اگر بزدلی کے اختیار کریں گے، مایوسی کو اختیار کر لیں گے، یاد رکھو مایوسی کفر ہے. ایسی حالات میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. آؤ مسجدوں کو آباد کر لو، آؤ مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ملک کے وہ حالات بھی مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا. تقریباً 400 سال اور 800 سال مسلمان حکمران کیے تھے. تاتاریوں کا دور آیا، تاتاریوں نے مسلمانوں کو ایسے بجایا، ایسے بجایا، ایسے اینٹ کے اینٹ بجایا. مسلمان کے جوانوں کی خونوں کی ہولی کھیلی گئی، بچوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا، نوجوان بہنوں کی عزتوں کی کھلواڑی کی گئی. یاد رکھو وہ دور آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ، وہ دور آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ. اگر ابھی غفلت میں رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ ہی کیا گیا تھا وہ حال. اتنا ہی نہیں، تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تاتاریوں نے ایک مرتبہ، تاتاریوں کے اندر اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ علی میاں ندوی اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 3 دن کے اندر تاتاریوں نے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا. 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا. ایک روز کو 6 لاکھ مسلمان. ذرا سوچ کر دیکھو کیا حال رہے گا. اس موقع پر اتنا مسلمان ڈرا ہوا اور سہما ہوا تھا کہ ایک مسلمان اچانک گزر رہا تھا گلی سے،
گلی سے گزر رہا تھا، ایک عورت پانی پکڑ رہی تھی، کنویں سے پانی ڈوبو کر لے جا رہی تھی، اس نے مسلمان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ مسلمان ہے۔ اس نے پوچھا کیا تم مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہیں پر رک، اگر کہیں آگے بڑھے گا تو خطرناک انجام ہوگا۔ وہیں پر رکا تھا، گھر جاتی ہے، تلوار لاتی ہے، اس نوجوان کا سر قلم کرتی ہے۔ ایسے خطرناک حالات آئے تھے، اور اتنا ہی نہیں دوستو، ایک موقع پر ایسا بھی دور آیا، ایک ہلاکو خان کی بیٹی اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلتی ہے، ہلاکو خان کی بیٹی اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلتی ہے، پورا سناٹا چھایا ہوا، تمام مسلمان قتل ہو چکے، کوئی باقی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں دیکھتی ہے ایک جھوپڑی میں کوئی لوگ بیٹھے، 2-4 آدمی، اپنے سپاہیوں کو بھیجتی ہے، دیکھو کون ہے، جا کر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہے۔ غصہ آ جاتا ہے اس کو، ہمارے دور میں، ہماری حکومت میں ہم نے تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا، اور یہ کون ہے، جاؤ اس کو کھینچ لاؤ۔ لایا جاتا ہے، ایک بزرگ آدمی وہاں پر بیٹھے، بزرگ آدمی لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے۔ پوچھا، بلایا، کیا ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کے اندر اتنی جرأت کہ ہمارے دور کے اندر آپ لوگوں کو تعلیم دے سکے؟ اور اس نے کہا میں ایک سوال کرتی ہوں آپ سے، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا آپ لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ اس کی مدد ہوتی ہے؟ تو آج بتاؤ، اللہ تمہارے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھو حکومت ہماری ہے، دیکھو دولت ہماری ہے، سپاہی ہمارے ہیں، ساری جائیداد ہماری ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تو بزرگ نے کہا تو بات تو کہتی ہے، لیکن یاد رکھ آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی مایوسی کا وقت نہیں ہے دوستو، مایوسی کا وقت نہیں ہے، واقعہ سن لو، انشاءاللہ اپنے ایمان کو تازہ کر لو۔ بزرگ کہتے ہیں نہیں، آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ دلیل دو، بتاؤ۔ کہا کیا تمہارے پاس جانور ہیں، بکریاں وغیرہ ہے؟ کہا بکریاں تو بے حساب ہے۔ بکریوں کو چارانے جاتے وقت آپ کتوں کو ساتھ بھیجتی ہو کہ نہیں بھیجتی ہو؟ کہا بھیجتی ہے۔ کس لیے بھیجتی ہو؟ کہا کہ بکریاں جب حد پار کر کر کہیں جاتی ہیں تو کتا بھونک کر انہیں واپس لاتا ہے، بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بس بیٹی، بس تو یہی کہنا چاہتی ہے، میں یہی جواب ڈھونڈتا تھا تجھ سے کہ اللہ نے کتوں کی شکل میں کچھ حکمرانوں کو حوالہ کیا ہے۔ آج بھی مسلمان اسلامی دائرے سے باہر نکلتا ہے تو بھونک کر، مار کر، پیٹ کر اسے واپس لانا چاہتا ہے۔ آج اگر مسلمان واپس نہیں آئے گا دوستو، آج یہ حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ دہلی کے اندر ہو، چاہے ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، یاد رکھو کسی قائد پر بھروسہ نہ کرو کہ یہ ہمارا رہنما ہے، یہ ہمارا ہمدرد ہے۔ یہ سارے سیاستدان مکار ہے، یہ سارے سیاستدان غدار ہے، ان کی غداری پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ آج بھی وقت ہے۔ میں آپ کو یہ بات پیغام دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج بھی وقت باقی ہے۔ ابھی رمضان جو رخصت ہوا، یہ رمضان آیا تو اپنے ساتھ انقلاب لے کر آیا۔ جو مسجدوں سے 11 مہینے دور تھے وہ سب مسجد سے جڑ گئے، اور یہ انقلاب دیا چاہتا ہے رمضان کہ تم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر لو۔ اور ایک رمضان اپنے ساتھ ایک بات لایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن یہ انقلابی کتاب تھی، جو قرآن کو پڑھ لیا وہ کسی کی غلامی نہیں کر سکتا، جو قرآن پر عمل کر لیا وہ سر بلند رہتا ہے، جو قرآن تعلیمات پر کارآمد ہو جائے گا، جو قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے گا، وہ زمین کا سب سے بلند ترین انسان شمار کیا جائے گا۔ یہ انقلاب کی کتاب ہے، اس کتاب کو اپنانا پڑے گا دوستو۔ یہ آج بھی میں اور آپ اگر بیدار نہیں ہوں گے، آج بھی میں اور آپ بیدار نہیں ہوں گے، اس شعر کے تحت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہو تو کوہرام مچا دو۔ یاد رکھو دوستو، ابھی خاموشی کا وقت نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں 2 دن پہلے سمندروں میں طوفان آیا تھا، سمندروں کا طوفان مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، انسانوں، اے مسلمانوں، اے قرآن اپنانے والوں، جیسے سمندر سال کے کئی دن خاموش رہتا ہے، آج طوفان آیا، اپنے اندر ایسا موج لایا، اپنے اندر ایسی حرکت لایا کہ زمین والوں کو میں نے ہلا دیا۔ یقیناً تم بھی بیدار ہو جاؤ، تمہارے اندر بھی حرکت پیدا کرو، تمہارے اندر بھی جوش پیدا کرو۔ یہ دیکھو، یہ آندھی چلتی ہے، یہ ہوائیں چلتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو ایک پتا ہلنے کو نہیں، ہوا نہیں آ رہی کہ
لیتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ کیسی ہوائیں آئی, بڑے بڑے جھاڑوں کو زمین بوس کر دیا, بڑی بڑی عمارتوں کو جھکا دیا. یہ ہوا مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے کر گئی کہ اے مسلمانوں, جب میں کبھی خاموش رہتی ہوں, اتنا خاموش بھی مت رہتی ہوں, تمہاری طرح میں خاموش رہتی ہوں, وقت آنے پر میں بھی سب کو ہلا کر جاتی ہوں. آج وقت آ گیا تمہارے بیدار ہونے کا, آج وقت آ گیا تمہارے اٹھ بیٹھنے کا. اگر آج بھی تم قرآن و حدیث پر عمل پیرا نہ ہوگے, آج بھی تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں گے, یقین مانو تمہاری داستان تک داستانوں نہ ہوگی. داستانوں میں وطن کی فکر کرنا دا, مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کرنا دا, مصیبت آنے والی ہے. تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں پارلیمانوں میں. یہ حالات آج ملک کے اندر پیدا ہو چکے ہیں. آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نوجوانوں کے دلوں سے اسلام ختم کیا جائے. آج اسلام ختم کرنے کا وقت نہیں ہے دوستو. ہم اسلام کو اپنے دلوں میں رچ بسائے, قرآن سے محبت ڈالے, اللہ کے رسول کی محبت ڈالے. یقین مانو دوستو, آج میں اور آپ جو بھی حرام کاریوں میں لگے ہیں, حرام کاموں میں لگے ہیں, نماز چھوڑے ہیں, یہ تمام چیزوں سے باز آ جائے. آؤ لوٹو اپنے رب کی طرف. اللہ کہتا ہے ففروا الی اللہ, دوڑو اپنے رب کی طرف, آ جاؤ اللہ کی طرف. جب تک میں اور آپ اللہ کی طرف نہیں آئیں گے حالات نہیں بدلیں گے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود کے بدلنے کا. جب تک ہمارے اندر تبدیلی لانا ہم نہیں چاہیں گے, اس وقت تک آسمان سے تبدیلی ہمارے اندر کوئی نہیں لا سکتا. لہٰذا یہی چند باتیں تھی. وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے اور دو چار نکات پیش کروں, لیکن وقت کے قلت کی بنا پر میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آخر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز اچھے اخلاق پیدا کرو, اچھے اخلاق پیدا کرو. اگر آج ہم نہیں کریں گے, یہ ننھے معصوم بچے جو میری اور آپ کی صفوں میں ہیں, کل یہ اسلام پر نہیں رہ سکتے. کل ان کے دلوں میں ایمان نہیں رہے گا, کل ان کے دلوں سے اسلام ختم کر دیا جائے گا. یہی کوشش ہے دوستو. اگر ہم ایسے ہی رہیں گے نا, بدہوش اور دنیا کے پیچھے دوڑتے رہیں گے نا, کل ایک دن آئے گا یہ بچے ہمارے لیے بد دعا کریں گے. یہ بچے ہمارے لیے بد دعا کریں گے کہ ہمارے آبا و اجداد تھے زمین پر لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا, جن کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. اور یہ بچے ہمارے لیے بد دعا کریں گے. کیا ہم اپنے بچوں کی بد دعا کے مستحق بنیں گے؟ بچوں کی دعا کے مستحق بننا ہے مجھے اور آپ کو. آج وقت ہے دوستو, اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے, اپنے عادات سے اسلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اچھے سے اچھے مومن بنو, اچھے سے اچھے مسلمان بنو, موحد بنو, اور مسجدوں کو آباد کرو. دوستو مسجدوں کو آباد کرو. ابھی مسجدوں کو ویران کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب تک جو ہم نے غفلت میں زندگی گزار لی, جمعہ کے ایک دن نماز پڑھنا نہیں. یاد رکھو, اگر ہم جمعہ کے ایک دن نماز پڑھیں گے نا, ہر مسجد سے میک نکالا جائے گا, ہر مسجد سے میک نکالا جائے گا, یہاں تک کہ مسجدوں کو خط بند بھی کروایا جائے گا. یہ بھائی نے, کیا آپ نے نہیں دیکھا لاک ڈاؤن میں مسجدوں کو تالا نہیں لگا؟ لاک ڈاؤن میں مسجدوں کو تالا نہیں لگا. جو اللہ لاک ڈاؤن میں مسجد کو تالا لگا سکتا ہے, کیا پھر نہیں لگا سکتا ہماری بدعمالی کی وجہ سے؟ لگا سکتا ہے. لہٰذا آج اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دیا مسجد تک آنے کی, اللہ نے دعوت دیا مسجد تک آنے کی. اللہ کی دعوت کے مستحق بنے میں اور آپ, اور آئے, اور اس دعوت کو جاری رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ مسجدوں سے لگائے رکھو. انشاءاللہ اللہ کی دعوت مجھے اور آپ کو ہمیشہ اور ہر دن آئے گی. آخر میں دعا ہے اللہ رب العالمین سے, اللہ پاک کہنے والوں کو, سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو بخش دے. اے اللہ ہم نے جو کچھ کیا گناہ ہے, اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اے اللہ رمضان جو ہم سے رخصت ہو کر چند دن ہوئے, جو بھی عبادات رمضان میں ہم سے ہوئی ہیں, اے اللہ ان عبادات کو قبول فرما لے. جو غلطیاں اللہ رمضان میں ہم سے ہوئی ہیں, اے اللہ ان غلطیوں کو اللہ تو معاف فرما دے. ان غلطیوں کو اللہ تو کو معاف کر اے اللہ ہمیں نیکیاں عطا فرمائے. اے اللہ ہم سے, اللہ ہمارے بزرگ جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں حالت توحید میں, ان کی خبروں کو نور سے منور فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں, اے اللہ سب کو صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. ہم میں سے جن کے بھائی رشتہ دار, ماں باپ, بھائی بہن جو بھی بیمار ہیں گھروں میں, اے اللہ ان کو سب کو اللہ صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہے روزی روٹی کے معاملے میں, نوکری کے معاملے میں, خرچ کے معاملے میں, اے اللہ سب کا تو مددگار بن جائے. اللہ سب کے اللہ تو مددگار بن جائے. اے اللہ جہاں بھی اللہ ہماری مسلمان بہنیں
شادی بیاہ کے لیے اللہ نیک دوستے کے لیے تلاش میں ہیں، لڑکے ہو کہ لڑکیاں ہوں، اے اللہ ان سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بے اولاد ہے اللہ انہیں اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ ملک کے خصوصاً ایسے حالات میں اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی نازل فرما دے اللہ، امن و شانتی نازل فرما دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما لے اللہ، اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما لے اللہ، اے اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما لے اللہ۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ اللہ، لے بھی لے تو اسلام اور ایمان کی حالت میں لے لے اللہ۔ اے اللہ جو خطرناک حالات دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہے ہیں، ان حالات میں اللہ ہماری مسلمان بہنوں کی عزت کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کے خون سے کھیلا جا رہا ہے اللہ۔ اے اللہ تو حفاظت فرما لے اللہ۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں لیکن اللہ تیرے دل نام لینے والے ہیں اللہ، یقیناً ہم گنہگار تو ہیں لیکن تیرا ہی نام لیتے اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ تو ہمارا مددگار بن جا، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم ورب حلیم۔